You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ مکہ پاک میں اگرچہ یہودیوں کا رویہ انتہائی حاسدانہ اور تعصبانہ تھا، لیکن جو عیسائی تھے، ان کے جو علماء تھے، ان کا رویہ جو تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حضرت ابو طالب کے ساتھ اور حضور کے ساتھ منصفانہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ تھی، مر الزہران اس کا نام تھا۔ وہاں پر ایک شامی راہب، عیسائیوں کا ایک راہب رہتا تھا۔ وہ سابقہ الہامی کتابوں کا ماہر بھی تھا، متقی پرہیزگار انسان تھا۔ سال بھر میں وہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں لوگوں سے ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا۔ وہ آ کر کے کہتا تھا، مکہ والوں، ان قریب تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے سامنے عرب کو اور عجم کو جھکنا پڑے گا، اور یہ اس کے ظہور کا زمانہ ہے۔ اس کے اعلان کی وجہ سے مکہ مکرمہ والوں کے گھر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ بندہ بھیج کر پوچھتے تھے اس راہب سے کہ ہمیں بتاؤ کہیں پر یہ وہ بچہ تو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں تم کہا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ نہیں، جو نشانیاں میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ لیکن جب جناب حضرت عبد المطلب کی گود میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ بھی اٹھا کر اس راہب کے پاس لے گئے۔ راہب کے دروازے پہ دستک دی، اس نے اوپر سے پوچھا کہ کون ہو، تو انہوں نے بتایا کہ عبد المطلب ہوں۔ وہ نیچے نہیں آیا دروازہ کھولنے، اس نے کہا کن اباہو، اس کا باپ آپ کو ہونا چاہیے۔ فقد ولد ذالک المولود الذی کنت احدثکم عنہ انہ یولد یوم الاثنین، آج وہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا کرتا تھا، اور نشانی یہ ہے کہ سوموار کا دن ہے، یہ سوموار کو دن پیدا ہوئے اسی دن انہیں نبوت ملے گی۔ جناب عبد المطلب نیچے ہی کھڑے اس سے تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس نے اوپر سے پوچھا فما سمیتہ، کیا نام رکھا ہے بچے کا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا محمد، میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں یہ نشانیاں جو تھیں وہ ساری پوری ہیں، ستارہ بھی طلوع ہو چکا ہے، سوموار کو پیدا بھی ہوئے ہیں، اور تیسری نشانی یہی تھی کہ نام محمد ہوگا جو ہم نے تورات میں پڑھا ہے، وہ بھی نشانی پوری ہو گئی ہے۔ 7ویں دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا۔ اس میں حضرت عبد المطلب نے سینکڑوں اونٹوں کو ذبح کیا اور مکہ کے سارے بڑوں بڑوں کو بلایا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ محمد نام جو ہے یہ ہمارے خاندان میں کسی کا نہیں ہے، تو آپ نے کیوں رکھا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے اس لیے رکھا ہے کہ محمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ زمین والے میرے بچے کے تعریفیں کرتے رہیں۔ اب رضاعت کا زمانہ شروع ہونے لگا، جہاں پر کل بھی میں نے بات چھیڑی تھی۔ 6 سے 7 دن سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کے بطن مبارک سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا۔ اس کے بعد ایک دن ابو لہب کی ایک لونڈی سویبہ جس کا نام ہے، وہ اسے پتہ چلا، یہ صوبیہ نام بھی پڑھا جاتا ہے لیکن یہ نام سویبہ ہے۔ اس نے آ کر جب یہ چیز دیکھی کہ جناب حضرت عبداللہ کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، بھاگ کر وہ ابو لہب کے پاس گئی، کہنے لگی آقا میں آپ کو یہ خوشخبری دینے آئی ہوں،
آپ کے بھائی جناب عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مرحوم بھائی کی نشانی کا سن کر ابو لہب اتنا خوش ہو گیا کہ اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، جاؤ اسی خوشی میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔ 40 سال کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اعلان کیا۔ ابو لہب سب سے پہلا دشمن اسلام کا بنا، اس کی بیوی بھی اسلام کی دشمن بنی، اور اللہ رب ذوالجلال نے دلیل قطعی سے ابو لہب کو جہنمی قرار دے دیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ عام کافر ہوتا ہے، وہ اسلام پر چلتا نہیں ہے، انکار کرتا ہے، لیکن ایک ایسا کافر جو انکار کرتا ہے اور اس کے بارے میں قرآن آیات بیان فرماتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب۔ لہب کا مطلب ہوتا ہے سرخ گالوں والا، خوبصورت چہرے والا، اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ ویسے اس کا جو نام تھا وہ عبد العزیٰ تھا، ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب اس لیے کہتے تھے بہت خوبصورت تھا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اسے چیچک کی بیماری لگ گئی۔ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اس کا جسم پھٹنا شروع ہو گیا، اور جب یہ مرا 3 دن تک کھلے میدان میں اس کی لاش پڑی رہی۔ لوگوں نے آ کر اس کے بیٹوں سے کہا کتنی بدبختی ہے کہ اپنے باپ کے لاش کو تم اٹھاتے نہیں ہو۔ انہوں نے سوٹیوں اور ڈنڈوں سے گھسیٹ کر ایک گھڑا کھود کر اس گھڑے میں اپنے باپ کو پھینک دیا۔ یہ حال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کا تھا۔ ابو لہب جب مر گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ 1 سال کے بعد حضرت عباس میرے آقا کے چچا ہیں، انہوں نے دیکھا خواب میں ابو لہب آیا۔ حضرت عباس نے پوچھا ابو لہب کیسی گزر رہی ہے تیرے اوپر؟ وہ کہنے لگا کہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، بہت زیادہ عذاب میں جل رہا ہوں، لیکن ہاں سوموار کا دن جب آتا ہے میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ اس انگلی سے ایک پانی کا قطرہ نکلتا ہے، میں اسے اپنے منہ میں ٹپکا لیتا ہوں، اللہ میرے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ دلیل قطعی سے جو کافر ہو میرے آقا کریم کے میلاد کی خوشی میں اگر اپنی لونڈی کو آزاد کرے، اللہ اسے بھی فائدہ دیتا ہے، اور جو اپنی 60-70 سال کی عمر میں صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے آقا کریم کا میلاد منائے، اللہ تعالیٰ اس کے بختوں کو اور زیادہ بیدار فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ کے حوالے سے، اچھا یہ عرب کا دستور تھا جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، قبیلہ تلاش کیا جاتا تھا کہ فصیح اور بلیغ قبیلہ کون سا ہے۔ فصیح اور بلیغ سے مراد کہ اس میں زبان فصیح اور بلیغ کون بولتا ہے۔ تو ہم اپنے بچے کو، کچھ دن کے بچے کو 2-3 سال کے لیے اس کے پاس دیں گے، وہ ہمارے بچے کی پرورش کریں گے۔ قبیلہ بنو سعد جو تھا یہ فصیح اور بلیغ تھا، یہ کلام بڑا اچھا کیا کرتے تھے، اور ہر چاہتا تھا کہ ہمارا بچہ جو ہے اچھا کلام کرے، اور عرب کا دستور تھا۔ حضرت گاؤں کے اس جگہ پر قحط سالی کا دور تھا، اور مکہ مکرمہ کی طرف عورتیں اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ جناب اماں حلیمہ کے پاس سفید رنگ کی ایک گدی اور ایک اونٹ تھا، دونوں بار بار پیچھے رہ جاتے۔ قافلے والے کہتے حلیمہ تمہارے لیے ہمیں رکنا پڑتا ہے، جلدی آؤ۔ حضرت حلیمہ کہتی نہ میری اونٹنی میں اتنی طاقت ہے، نہ میری اس گدی میں اتنی طاقت ہے، تو میں کیسے تمہارے ساتھ ملوں؟ خیر آہستہ آہستہ چلتے چلتے جب وہ دروازوں پہ دستک دیتی، اندر سے جواب آتا بچے تو چلے گئے۔ امیر بچے جو تھے وہ ساری دائیاں لے گئی۔ کسی نے بتایا کہ عبد المطلب نام کا ایک سردار ہے، ان کے ہاں بھی ایک بچہ ہے، کوئی انہیں گود لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ معاوضہ ہی نہیں ملے گا، تم جا کر انہیں پوچھو۔ حضرت حلیمہ گئی، جناب حضرت عبد المطلب نے فرمایا باپ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنے شوہر سے مشورہ کر لیتی ہوں۔ اپنے شوہر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اتنے دور سے آئیں، بچے کو گود میں لے لو۔ حضرت حلیمہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور
اپنے سینے سے لگایا۔ پہلا نام جو حضرت حلیمہ نے عبد المطلب کو بتایا تھا کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے، تو حضرت عبد المطلب بھی بڑے فصیح اور بلیغ تھے۔ آپ نے فرمایا کتنا خوبصورت نام ہے، حلیمہ سے حلم مراد ہے، سعدیہ سے سعادت مراد ہے، حلم والی اور سعادت والی میرے بچے کی پرورش کرے گی۔ ایسی دو صفات تھی حضرت حلیمہ میں۔ اب حضرت حلیمہ پاک نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا۔ قافلے والے تو پہلے گزر چکے تھے بہت دور، لیکن اچانک قافلے والوں کو جناب اماں حلیمہ کی جو سواریاں تھی کراس کر گئی۔ دائیوں نے پوچھا، بنو سعد کی دائیوں نے، حلیمہ امیر ہو گئی ہو، مکہ گئی تھی، سواری تبدیل کر لی ہے؟ اماں حلیمہ کہنے لگی میں نے سواری تو تبدیل نہیں کی، لیکن اس پر بیٹھنے والا سوار تبدیل کر لیا، میں نے سوار تبدیل کیا ہے۔ وہ سواری مچلتے ہوئے سب سے آگے ہو گئی۔ گھر میں جا کر جب پہنچی تو وہاں پر اونٹنی کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ قحط سالی کی وجہ سے سب کی بکریاں پورا پورا دن جنگلوں میں چارہ کھاتی، رات کو گھر آتی کمزور اور دبلی پتلی ہو رہی تھی۔ اماں حلیمہ کی بکریاں دن بدن صحت مند ہو رہی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں بھی وہیں پر چارہ کھاتی ہیں، ہماری بکریاں بھی وہاں پر۔ سب نے کہا کہ جہاں پر حلیمہ کی بکریاں ہوتی ہیں وہاں پر بھیج دیا کرو۔ انہوں نے کہا ہم وہیں پر بیچتے ہیں، لیکن کوئی سمجھ نہیں آتی، ان کی بکریاں دودھ بھی دیتی ہیں اور ان کے تھنوں میں دودھ بھی ہے، صحت مند ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی شیمہ جب بکریاں لے کے جاتی ہے تو کون سا ایسا منظر ہے جس کی وجہ سے، کیا کھاتی ہیں بکریاں؟ حضرت شیمہ کہنے لگی، وہ بھی چھوٹی تھی، وہ کہنے لگی کہ تم ساروں کی بکریاں جا کر چارہ ڈھونڈتی رہتی ہیں، میں اپنے ننھے بھائی کو جا کر ساتھ لے کے جاتی ہوں جنگل میں اٹھاتی ہوں اور بکریاں تمہاری چارہ تلاش کرتی ہیں، میری بکریاں آ کر سرکار کا دیدار کرتی رہتی ہیں۔ یہ باقاعدہ حدیث موجود ہے۔ یہ میری بکریاں آ کر کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھتی رہتی ہیں۔ پھر حضرت حلیمہ سے آ کر دائیوں نے پوچھا، سواریوں کا بھی پتہ ہے، بکریوں کا بھی پتہ ہے، تمہارے گھر میں چراغ جلتا ہے ساری ساری رات، حلیمہ امیر ہو چکی ہو تم۔ حلیمہ کہنے لگی تم کیا جانو، امیر تو میں ہو گئی ہوں، لیکن میرے گھر میں چمکنے والا یہ چراغ کا اجالا نہیں ہے، یہ محمد عربی کے انوار کا اجالا ہے، یہ محمد عربی کا انوار کا اجالا ہے۔ سامعین محترم، عرب میں اب دیکھیں ذرا حضرت حلیمہ کتنی فصیح اور بلیغ تھی۔ حضرت حلیمہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھاتی تھی، آپ لوری یہ پڑھتی تھی، یا ربی اذ آتیتہ فابکہ وآلہ الی العلا ورکہ ودہد اباطیل العدا بحقہ، اے میرے رب جب یہ بچہ تو نے عنایت کیا، اب اسے عمر دراز بھی عطا فرما، اے اللہ اسے بلندیوں تک پہنچا دے، اسے عروج نصیب فرما، اس سے عداوت رکھنے والوں سے اسے بچا لے۔ لیکن یہ لوری تو جناب حلیمہ کی تھی۔ اب دیکھیں یہ قبیلہ کتنا فصیح تھا کہ حضرت شیمہ جو ابھی نابالغ بچی تھی وہ بھی کلام کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ جب اپنے بھائی جناب محمد پاک کو اپنی گود میں لیتی، وہ لوری یہ پڑھتی تھی، یا ربنا ابکی اخی محمدن حتی اراہ یافیا وامردا ثم اراہ سیدا مسودا وقبت آدیہ مال والحسد وآتہ عزا یدوم ابدا، یا رب میرے بھائی محمد کو طویل زندگی عطا فرما، یہاں تک کہ میں اسے جوان ہوتا ہوا دیکھوں، پھر میں اسے سردار بنتا ہوا دیکھوں، اس کے دشمنوں کو ذلیل کر دے، اس سے حسد رکھنے والوں کو ذلیل کر دے۔ اور امام زرقانی فرماتے ہیں کہ یہ دعائیں حضرت شیمہ اور حلیمہ نے مانگی۔ ایک ایسا دن آیا کہ جناب حلیمہ سعدیہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وفد کی صورت میں میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آئی ہیں، سارے صحابہ بیٹھے تھے، چہرہ مصطفیٰ پر نظر تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ بنو سعد سے اماں حلیمہ آئی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لے آئے، اپنی چادر کو بچھایا، فرمایا اماں میری چادر پر بیٹھو، بچپن میں تم نے مجھے سنبھالا تھا،
بچپن میں تم نے مجھے لوریاں دی تھی، اور حضور پوچھا کرتے تھے میری بہن شیما کا کیا حال ہے۔ تو یہ کیفیات وہاں پر موجود تھی۔ اب جب بچے کھیلتے تھے تو اماں علیمہ کے بیٹے بھی کھیلتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے نہیں تھے، آپ چپ کر کر بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن اماں علیمہ کہتی ہیں کہ محمد پاک کھیلتے نہیں تھے، خاموش رہتے تھے۔ لیکن ایک رات اچانک میری آنکھ کھل گئی، 2 سال کے سرکار ہیں، 2 سال کے، اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ننھی زبان سے یہ کلام کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ قدوسن قدوسن نعمت العیون والرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، آنکھیں سو گئی ہیں مگر رحمان نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال پورے ہوئے، اماں علیمہ پریشانی میں روتے ہوئے سیدہ پاک کے پاس لے گئی۔ 2 سال برکتیں اتنی لوٹی تھی، جب لے کر گئی تو دل برداشتہ تھی، رو رہی تھی آپ۔ جب سیدہ آمنہ کے پاس پہنچی تو پتہ چلا کہ یہاں پر مکہ پاک میں دوبارہ کوئی وبا اٹھ چکی ہے۔ عرض کرنے لگی کہ سیدہ آمنہ یہاں پر وبا ہے، میں نہیں چاہتی کہ ننھے محمد کو کوئی تکلیف ہو جائے، آپ ایسا کریں کچھ عرصے کے لیے دوبارہ مجھے دے دیں۔ دوبارہ حضرت آمنہ نے دے دیا کہ جاؤ دوبارہ لے جاؤ، دوبارہ خدمت کرو۔ پھر جو برکات تھی وہ حضرت حلیمہ حاصل کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، اور اسی طرح مل بیٹھ کر زمانہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔